أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. صدق الله العظيم. سورہ الجاثیہ آیت نمبر 7 اور 8 آپ کے سامنے تلاوت کی. ان کا ترجمہ کچھ اس طرح: وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، تباہی ہے ہر اس جھوٹے بدعمال شخص کے لیے. يَسْمَعُ آیات اللہ، جو اللہ کی آیات کو سنتا ہے، تُتْلَى عَلَيْهِ، اس پر تلاوت کی جاتی. ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا، پھر وہ پورے استقبال کے ساتھ اپنے اس کفر پر جو ہے ڈٹ جاتا ہے. کہ لم یسمعها، گویا کہ اس نے انہیں سنا ہی نہیں. فبشرہ بعذاب علیم، ایسے انسان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے. اللہ نے اپنے مناظر قدرت بیان فرمایا ہے اور اللہ فرماتے ہیں میری نشانیاں ہیں. ان نشانیوں کو دیکھ کر پھر بھی جو انسان اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کرتا، اللہ کی پرستش، اللہ کی بندگی اور غلامی، اللہ کی اطاعت کا اقرار نہیں کرتا، اللہ کی حاکمیت کو تسلیم نہیں کرتا، اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے جو ہے میدان عمل میں نہیں آتا اور تکبر کے ساتھ اللہ کے احکامات سے اعراض کرتا ہے، اللہ ہمارے سے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے. اور جب وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا، ہماری آیات میں سے کوئی بات جب اس کے علم میں آتے ہیں تو ان کا مذاق اڑاتا ہے. ایسے انسانوں کے لیے اولئک لہم عذاب مہین، ذلت آمیز عذاب. من ورائہم جہنم، ان کے آگے جہنم ہے. ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا، جو کچھ انہوں نے دنیا کے اندر کمایا، مال و دولت کمایا، ٹھاٹ باٹ کمائی، زمینیں بنائیں، محلات بنائے، کارخانے بنائے، انہیں کوئی کام نہیں آئیں گے. جو انہوں نے اللہ کے علاوہ جن کو پکارا، بتوں کو پکارا، آستانوں میں دفن انسانوں کو پکارا، انسانوں کے مجسمے بنا کر، انبیاء کے مجسمے بنا کر ان کو پکارا. ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا ولا متخذوا من دون اللہ اولیاء، اللہ کے علاوہ جن کو انہوں نے ولی بنایا، اپنا سرپرست بنایا، اپنا کارساز بنایا، چاہے وہ انسان ہوں، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ دیویاں ہوں، چاہے وہ انبیاء ہوں، چاہے وہ شہداء ہوں، چاہے وہ صلحاء ہوں. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ہی انسانوں کا ولی ہے، اور ان انسانوں کا جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے ان کے ولی شیاطین ہیں، طاغوت ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ یہ طاغوت جو انسان ان کو ان کی پرستش کرتا ہے، ان کی اطاعت کرتا ہے، ان کی بندگی و غلامی اختیار کرتا ہے، یہ انسانوں کے کوئی کام نہیں آئیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا. هَذَا هُدًى، یہ ہدایت کا راستہ ہے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، وہ لوگ جو اپنے رب کی آیات کا انکار کر رہے ہیں، لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِجْزٍ أَلِيمٌ، ان کے لیے جو ہے بڑا عذاب ہے، سخت عذاب ہے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی ہی ذات کو جو ہے اپنا مطاع بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی ذات کی پرستش، بندگی اور غلامی، اطاعت، اپنی حاکمیت کو تسلیم کرنے اور اپنی حاکمیت کو اس سرزمین پر غالب کرنے کے لیے اور باطل نظاموں کو مٹانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا مال، جان، وقت اور صلاحیت کھپا دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.